بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام کا جو قانون وراثت ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل اور انصاف کی بنیادوں پہ وضع شدہ علم ہے کہ جس کا موجد خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس علم کی تعریف کیا ہے، کس طرح سے ہم اس پورے علم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، مختصر انداز میں ہم اس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ علم وراثت ہے کیا، اور اس علم کے اندر کس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا۔ صحیح بات ہے، اگر کوئی علم ہے اس کو وضع کیا گیا ہے، کوئی بھی علم ہے، دنیاوی علوم میں سے کسی علم کو آپ لے لیں، اس کی لازمی کوئی ڈیفینیشن ہوگی بھی یہ علم کیا ہے، اس کا مطلب مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے پڑھنے کا، کون سی چیز اس میں ڈسکس ہوتی ہے، پڑھنے والے کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، کیا وہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اگر مثال کے طور پہ یہ علم نہ ہوتا تو کیا نقصان ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ علم وراثت کیا ہے، اس کے کیا کیا نام ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے علم وراثت سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی معلومات ہیں، ان میں سب سے پہلے اس کی تعریف آتی ہے، ڈیفینیشن آتی ہے۔ علم وراثت کے سب سے پہلے ہم نام جانیں گے۔ علم وراثت کے مختلف نام ہیں، جیسے علم الفرائض ہے، علم وراثت ہے، فقہ المیراث ہے، وراثت کا علم ہے، انہیریٹنس لا آف اسلام، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو عربی کے اندر جو اس کے جو دو نام ہیں، علم الفرائض اور فقہ المواریث کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو فرائض فرض کی جمع ہے، جس کا معنی ہے فرض کرنا، نازل کرنا، مقرر کرنا، بیان کرنا۔ تو چونکہ اس علم کے اندر جو مختلف ورثہ ہیں ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، مقرر بیان کیے گئے ہیں، ڈٹرمن کیے گئے ہیں، اس لیے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے کہ وہ علم جس میں ورثہ کے حصے مقرر ہیں، بیان کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے اس کو فقہ المیراث بھی کہا جاتا ہے۔ وراثت کہتے ہیں انتقال کو، کسی چیز کا منتقل ہو جانا، ایک کی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں کسی چیز کا منتقل ہو جانا، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور یہ جو انتقال ہے یہ علم کا بھی ہوتا ہے، فضیلت کا ہوتا ہے، اس طرح سے مال و دولت کا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ وراثت جو ہے وہ ایک فوت ہونے والے آدمی کی اس کے زندہ ورثاء میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو علم وراثت کہتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے وراثت کا جو معنی ہے وہ ہے ایک چیز کا ایک آدمی سے یا ایک گروہ سے دوسرے آدمی کی طرف یا دوسرے گروہ کی طرف منتقل ہو جانا، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور پہ علم و شرف، فضیلت کے استعمال میں یہ لفظ آتا ہے۔ علم و فضل اور شرف کا جو انتقال ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف، استاد سے اسٹوڈنٹ کی طرف، فوت ہونے والے سے زندہ رہنے والے کی طرف، جو مال و دولت منتقل ہوتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ قانونی اور اصطلاحی اور شرعی تعریف کے مطابق کہتے ہیں کہ وراثت کا معنی ہے کہ ایک غیر اختیاری یہ انتقالی ملکیت ہے۔ آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد اجباری طور پہ، اس کے اختیار کے مطابق نہیں، اجباری طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق اس کے زندہ ورثاء میں وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ قانونی اصطلاح کے طور پہ وراثت ایک ایسا غیر اختیاری انتقالی ملکیت ہے جس کے ذریعے فوت ہونے والے کا جو ترکہ ہے، جو جائیداد ہے، اس کے زندہ وارثوں کی طرف بطریق خلافت، جانشینی منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اس کی جانشین ہیں، اس کے ورثاء ہیں، تو ورثاء ہونے کی وجہ سے اس کی ملکیت ان کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم وراثت ہے قانونی اور اصطلاحی طور پہ، یعنی جو فوت ہونے والا آدمی ہے اس کے اختیار کے بغیر اس کی جو جائیداد ہے اس کے زندہ ورثاء میں منتقل ہو جائے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور علم وراثت، علم الفرائض، فقہ المواریث کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے ان اصولوں کو جاننا جن کے ذریعے جو جائیداد ہے
اس سے ورثاء کے حصے معلوم کیے جا سکیں. کون وارث ہے, کون وارث نہیں ہے, اگر کوئی وارث ہے تو وہ کس اصول کے تحت حصہ لے گا اور کتنا لے گا, اور کون وارث نہیں ہے اور وہ کس وجہ سے وارث نہیں ہے, کیا اس کی وجہ ہے, وہ کیوں وارث نہیں بن سکا, وہ محروم کیوں ہو گیا ہے یا محجوب کیوں ہو گیا ہے. تو ان اصولوں کو, ان قواعد کو جاننا یہ علم وراثت کہلاتا ہے, علم الفرائض کہلاتا ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف فقہی علم نہیں ہے, یہ حساب کا علم بھی ہے, ریاضی کا علم بھی ہے, اس میں میتھمیٹکس بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. صرف فقہی طور پہ جاننا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ریاضی کے جو قوانین ہیں جن کے مطابق ورثاء میں حصے کس طرح سے تقسیم کیے جائیں گے, کتنا کتنا ملے گا, اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے, اور وہ پتہ چلے گا ریاضی کے علم سے. اس کا موضوع کیا ہے؟ واٹ از دی سبجیکٹ میٹر آف انہیریٹنس لا آف اسلام. اس علم میں کون سی چیز ڈسکس کی جاتی ہے؟ تو اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ فوت ہونے والے کی جو جائیداد ہے اس میں سے وہ حقدار ہیں ان کے حصوں کو بیان کرنا اس کا موضوع ہے. اس علم کے اندر فوت ہونے والے کی جو جائیداد ہے اس میں سے کتنا حصہ کس وارث کو دینا ہے, کیسے دینا ہے, کب دینا ہے, یہ چیز اس میں ڈسکس کی جاتی ہے, اور یہی اس علم کا موضوع ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بے فائدہ علم نہیں ہے, یہ مفید علم ہے کہ جو حقدار لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق پہنچا دینا, مالی حقوق وراثت میں سے پہنچا دینا, یہ اس علم کا فائدہ ہے. اگر یہ علم ہوتا ہی نہ تو لوگ لڑائیاں کر کر کے مر جاتے. ابھی بھی دیکھ لیں ہماری کورٹس کے اندر, کچہریوں کے اندر کتنے لوگ صرف وراثت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. کیس کیے ہوئے ہیں کہ ان کی جو جائیداد ہے فلاں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, چچا نے قبضہ کیا ہوا ہے, ماموں نے قبضہ کیا ہوا ہے, بھائیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ قبضہ چھڑانے کے لیے بہنیں, بانجیاں, بھتیجیاں وہ کورٹوں کے اندر دھکے کھا رہی ہیں. کیوں؟ یہ صرف ایک جھلک ہے کہ علم وراثت موجود ہے, لیکن ایک آدمی وہ حاوی ہوا ہے, وہ وراثت دینا نہیں چاہتا. اگر علم وراثت ہوتا ہی نہ تو یہ کیس بھی نہ کر سکتی بیچاری. تو یہ اس علم کا فائدہ ہے کہ جو ورثاء ہیں, جو حقدار ہیں, ان کو ان کے حصے پہنچا دینا, یہ اس علم کا فائدہ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ آخری بات ہم یہ سمجھیں گے, اس کا حکم یہ فرض کفایہ ہے. لیکن یہ ہر حالت میں فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اگر سیکھ لیں تو پوری امت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو سب کی سب لوگ گناہ گار رہیں گے. جیسے نماز جنازہ ہے, ایک محلے کے سارے لوگ اگر نہیں اٹینڈ کر سکے, ایک دو لوگ چلے گئے ایک محلے سے, تو تمام لوگوں کی طرف سے اس کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایک دو بھی نہ جائیں تو سارے محلے کے لوگ, سارے شہر کے لوگ وہ گناہ گار رہیں گے. اسی طرح سے یہ علم وراثت ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کا اس کو ڈیپلی سیکھنا, جاننا یہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بھی اگر سمجھ لیں تو کافی ہے. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر ایک جگہ پہ, ایک ملک کے اندر مثال کے طور پہ 4 صوبے ہیں, جیسے ہمارا پاکستان ہے, اس کے اندر 4 پروونسز ہیں, تو ہر صوبے کے اندر کتنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو وراثت کا علم اچھی طرح معلوم ہو. مثال کے طور پہ وہ 20 لوگ ہیں, تو کم از کم 20 لوگوں کا علم وراثت کو اچھی طرح جاننا یہ ضروری ہے, فرض ہے. پھر فرض کفایہ ادا ہوگا. اگر 20 پورے نہیں ہو رہے تو پھر فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا, پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے. ایک جگہ 15 لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ علم وراثت کو اچھی طرح جانیں, تو ان کا جاننا 15 لوگوں کا کم از کم وہاں جاننا تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو سکے, یہ فرض کفایہ ادا ہوگا. اگر 15 سے کم ہوتے ہیں تو پھر یہ فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا, سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے, اب جو دنیا وہ ایک گلوبلائزیشن کی صورت اختیار کر چکی ہے, 7 سمندر پار بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو اب یہاں بیٹھے اس کا وراثت کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا یہ نہایت آسان ہو گیا ہے.